بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 8 مارچ 2014 ملیشین ایئر لائن کا طیارہ کوالالمپور سے ٹیک آف تو ہوا، لیکن وہ اپنی منزل بیجنگ تک نہیں پہنچا۔ آج تک کسی کو بھی معلوم نہیں کہ آخر یہ جہاز کہاں گیا، لیکن پورے 10 سال بعد ایک امید ملی ہے کہ یہ جہاز کہاں موجود ہے۔ ناظرین، یہ بات ہے 8 مارچ 2014 کی، یعنی قریباً 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ملیشین ایئر لائن کی فلائٹ MH370 کو ملیشین دارالحکومت کوالالمپور سے ٹیک آف کر کے چائنا کے دارالحکومت بیجنگ تک جانا تھا۔ اس فلائٹ میں 2 پائلٹ، 10 کیبن کرو اور 227 پیسنجرز موجود تھے، جن میں سے زیادہ پیسنجرز کی تعداد چائنا سے تھی۔ دونوں پائلٹ انتہائی تجربہ کار تھے، جس میں سے 53 سال کے ظاہری احمد شاہ کو 33 سال کا فلائٹ تجربہ تھا، جبکہ 27 سال کے کو پائلٹ فاریق عبدالحمید کو 7 سال کا فلائٹ کا تجربہ تھا۔ اگر اس پلین کی بات کریں تو یہ 11 سال پرانا جہاز تھا، جس میں کبھی کوئی پرابلم نہ آئی تھی اور نہ ہی پاسٹ میں کسی حادثے کا شکار ہوا تھا، بلکہ یہ ملیشیا اور چائنا کے درمیان چلنے والی نارمل ایئر لائن تھی، جو روزانہ 5 گھنٹے اور 34 منٹ کی فلائٹ لے کر ملیشیا سے چائنا اور چائنا سے واپس ملیشیا جاتی تھی۔ لیکن آج کا دن اس فلائٹ کے لیے کسی بھی طرح نارمل نہیں تھا، بلکہ اب نارمل سے بھی بڑھ کر ہونے والا تھا۔ بے شک فلائٹ MH370 کو صرف 5 گھنٹے اور 34 منٹ پرواز کرنی تھی، لیکن ٹیک آف سے پہلے اس میں ضرورت سے زیادہ فیول ڈالا گیا، جس سے وہ 7 گھنٹے اور 41 منٹ تک فلائی کر سکتی تھی، یعنی اپنی ضرورت سے بھی 2.25 گھنٹے زیادہ۔ ایسا کرنا بھی ایئر لائن کی روٹین پریکٹس ہوتی ہے، تاکہ پلین کو خراب موسم اور کسی وجہ سے کہیں اور ڈائیورٹ کیا جائے تو اس کے پاس ایکسٹرا فیول موجود ہو۔ یہ دن تھا 8 مارچ 2014 کا، اور رات 12:42 پر فلائٹ MH370 نے روٹین کے مطابق کوالالمپور سے ٹیک آف کیا۔ فرسٹ پائلٹ ظاہری ٹیک آف کے بعد اور اس سے پہلے بھی کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور سے رابطے میں تھے۔ ٹیک آف کرتے ہی جہاز نے اپنی ڈائریکشن ساؤتھ چائنا سی کی طرف کر دی، اور ٹھیک 20 منٹ بعد یعنی رات کے 1:09 پر جہاز میں لگے ٹرانسپونڈر نے اپنی موجودہ لوکیشن کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور تک پہنچا دی۔ اس کے ٹھیک 10 منٹ بعد یعنی 1:19 پر جب فلائٹ MH370 ملیشین ایئر سپیس سے نکل کر ویتنام ایئر سپیس میں جانے لگی تو کوالالمپور ایئر ٹریفک کنٹرولر ٹاور نے آخری بار فرسٹ پائلٹ ظاہری سے رابطہ کیا۔ اس کے بعد فلائٹ کو ویتنام کے سٹی ہوچی من سے رابطہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب فلائٹ کو ٹیک آف کیے پورے 37 منٹ گزر چکے تھے۔ اب نارملی ہوتا یوں ہے کہ پلین جب تک اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتا، وہ اپنے راستے میں آنے والے کسی بھی بڑے ایئرپورٹ کے ایئر کنٹرول ٹاور سے رابطے میں رہتے ہیں، اور یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونا تھا۔ لیکن سب کچھ جو اب تک نارملی چل رہا تھا، وہ اب نارمل ہونے لگا۔ اپنے آخری میسج کے 3 منٹ بعد یعنی رات کے 1:21 پر فلائٹ MH370 اچانک ریڈار سے غائب ہو گئے، یعنی کوالالمپور اور ہوچی من کے ریڈار سے مکمل غائب ہو چکی تھی۔ لیکن یہ بات کوالالمپور ایئرپورٹ کے لیے تو نارمل تھی،
کیونکہ انہوں نے سمجھا کہ فلائٹ اب ویتنام ایئر سپیس میں داخل ہو گئی ہے، اس وجہ سے ان کے ریڈار سے غائب ہو گئی ہے۔ لیکن جب ہوچیمن ٹریفک کنٹرول ٹاور نے اپنے ریڈار سے اس فلائٹ کو غائب ہوتے دیکھا تو ان کو کچھ گڑبڑ لگی، تو انہوں نے فوراً پائلٹ سے خیریت دریافت کی، تو آگے سے کسی نے بھی کوئی جواب نہ دیا۔ اگلے 18 منٹوں تک ہوچیمن ٹاور فلائٹ سے رابطہ کرتا رہا، لیکن کیپٹن کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ تب ہی ہوچیمن ٹاور نے کوالالمپور ٹاور سے رابطہ کیا اور ان کو سچویشن سے آگاہ کیا۔ اب نارملی اس سچویشن میں 1 گھنٹے کے اندر ریسکیو سینٹر کو آگاہ کیا جاتا ہے، لیکن کوالالمپور ایئر ٹاور نے 4 گھنٹے دیر سے آگاہ کیا۔ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی، صبح کے 6:15 ہو چکے تھے، لیکن ایک امید باقی تھی کہ شاید پلین چائنا لینڈ کر جائے، لیکن کوئی اچھی خبر نہ آئی۔ خیر، صبح کے 6:32 پر جہاں سے پلین غائب ہوا تھا وہاں سرچ آپریشن شروع کیا گیا، لیکن وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ اس وقت تک پوری دنیا کو اس حادثے کا پتہ چل چکا تھا۔ ٹی وی، سوشل میڈیا اور تمام پلیٹ فارم یہی خبر نشر کر رہے تھے۔ پلین کا اس طرح غائب ہونا کسی کو بھی ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور اگر وہ جہاز سمندر میں کریش بھی ہوا ہو تو اتنا بڑا جہاز، کوئی نہ کوئی چیز تو سمندر پر تیرتی نظر آنی چاہیے تھی۔ اگلے پورے 4 دنوں تک یہ سرچ آپریشن چلتا رہا، پر کہیں سے بھی کوئی اچھی خبر نہ ملی۔ لیکن پھر اگلے دن ایک خبر آئی جس نے تمام ریسکیو ٹیم کو ہلا کر رکھ دیا۔ 8 مارچ 2014 فلائٹ MH370 ریڈار سے غائب ہوئی تھی، لیکن وہ ملیشین ملٹری کے ایک ریڈار پر 1 گھنٹے تک نظر آتی رہی، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ یوں تھا۔ سویلین ریڈار سے غائب ہونے کے بعد جہاز نے چند منٹوں کے لیے رائٹ پر جانا شروع کیا اور پھر یو ٹرن کر کے واپس ملیشیا کی طرف ٹرن کیا۔ پورے 31 منٹوں کے بعد جہاز نے ملیشیا کے شہر پیننگ کو کراس کیا، پھر ملاکا اسٹیٹ کی طرف ٹرن کر گیا۔ آخری بار جہاں تک ملیشین ملٹری ریڈار کی پہنچ تھی، فلائٹ کو انڈین اوشن تک دیکھا گیا، اور اس وقت تک رات کے 2:22 ہو چکے تھے۔ اب اس کے بعد فلائٹ نہ ہی سویلین ریڈار پر نظر آئی اور نہ ہی ملٹری ریڈار پر۔ پوری ریسکیو ٹیم پریشان تھی کہ پلین آخر کہاں گیا۔ اب ریسکیو ٹیم جہاز کو انڈین اوشن میں تلاش کرنے لگی، لیکن یہاں بھی پلین کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ اگلے کچھ دنوں بعد ایک اور خبر نے پوری سچویشن کو بدل کر رکھ دیا۔ پتہ چلا کہ یہ پلین ملٹری ریڈار سے 2:22 پر غائب ہوا، لیکن ایک سیٹلائٹ ایسی تھی جس سے وہ لگاتار رابطے میں تھا۔ جب پلین اپنا سسٹم کھو دیتا ہے تو وہ سیٹلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سیٹلائٹ سے پتہ چلا کہ فلائٹ نے دوبارہ ایک ٹرن لیا اور اگلے 5 گھنٹے تک اسی ڈائریکشن میں انڈین اوشن میں فلائی کرتا رہا۔ صبح 8:19 پر پلین نے آخری بار سیٹلائٹ سے رابطہ کیا۔ یہ MH370 کی طرف سے ملنے والا آخری سگنل تھا، یعنی جس وقت ریسکیو ٹیمیں جہاز کو ڈھونڈ رہی تھیں، اس وقت جہاز فلائی کر رہا تھا اور اس کی لوکیشن وہاں سے بہت دور تھی۔ ایکسپرٹ ٹیم کا ماننا ہے کہ آسٹریلیا سے 2000 کلومیٹر ویسٹ میں انڈین اوشن میں جہاز کا سیٹلائٹ سے رابطہ ٹوٹا، تو اس بات کے کافی زیادہ چانسز ہیں کہ MH370 اسی گلف اسپاٹ میں کسی جگہ فیول ختم ہونے کی وجہ سے کریش ہو گئی۔ انڈین اوشن کا یہ حصہ پورے انڈیا سے بھی بڑا ہے۔ کئی سالوں تک یہاں پلین کو تلاش کرنے کا عمل چلتا رہا، لیکن پلین کا کوئی سراغ نہ مل سکا، اور 3 سالوں بعد اس آپریشن کو بند کر دیا گیا، جس میں $160 ملین سے بھی زیادہ خرچ ہو چکے تھے۔ ناظرین، آج
ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ ناظرین، اس جہاز کا آج تک پتہ نہیں چل سکا اور صرف یہی پتہ چلا ہے کہ انڈین اوشن میں یہ کریش ہوا ہے۔ کئی سالوں کی محنت کے بعد ریسکیو ٹیموں نے اپنا مشن ختم کر دیا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہمیں ایک تسلی مل سکے۔ والسلام۔